بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ جمعے کو یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک حج اور 4 عمرے کیے تھے. پہلے عمرے کی تفصیل بھی گزر چکی. سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ مدینے سے مکہ تشریف لے گئے ہیں اور آپ نے کعبے کا طواف کیا. صحابہ کرام کو آپ نے خواب سنایا تو سب بہت خوش ہوئے اور عمرہ کی خواہش سب کے اندر بیدار ہوئی. یہاں تک کہ سفر شروع ہوا اور مزاحمت کی کفار قریش نے مکے میں داخل نہیں ہونے دیا، جس کی وجہ سے حدیبیہ مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور باہم گفتگو کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مکہ روانہ کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مکہ آئے تو قریش نے انہیں نظر بند کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچ گئی کہ عثمان قتل کر دیے گئے. یہ سننا تھا کہ تمام صحابہ سے بیعت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے، ببول کا ایک درخت تھا، اس کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایمان پر جان دینے کی بیعت لی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کا قصاص لینا فرض ہے. اور صحابہ نے جانثاری کے ساتھ اس درخت کے نیچے بیعت کی جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے. سورہ فتح میں اللہ فرماتا ہے: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ راضی ہو گیا مومنین سے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. وہ ببول کا درخت موجود تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کٹوا دیا. اپنے دور خلافت میں ببول کے اس درخت کو کٹوا دیا کہ کہیں لوگ اس کو متبرک سمجھ کر اس درخت کی عبادت نہ کرنے لگے. تو وہاں پر یہ چیز دیکھنے میں بہت آتی ہے. صرف معلوم ہو جائے لوگوں کو یہ کوئی تاریخی جگہ ہے تو پھر وہاں نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے.
جیسے میں نے خود دیکھا مدینے میں ایک جگہ ہے جسے کہا جاتا سبع مساجد، 7 چھوٹی چھوٹی مسجدیں وہاں پر ہیں. وہی جگہ ہے جہاں غزوہ خندق، غزوہ احزاب، خندق کی کھدائی وہاں پہ ہوئی تھی. تو جو صحابہ جس جگہ موجود تھے مورچہ سنبھالے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی مسجدیں وہاں بنا دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام جہاں پہ تھا وہ پہاڑی کے اوپر ایک مسجد ہے، مسجد الفتح اس کو کہا جاتا ہے. نیچے حضرت سلمان فارسی کی مسجد ہے، انہوں نے رائے دیا تھا خندق کی کھدائی کی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام کی مسجد جو کہ اب ختم کر دی گئی نہیں ہے وہاں پر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نام کی مسجد ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کی مسجد پہاڑی کے اوپر ہے. پرانی چونکہ مسجد کتنے 100 سال پہلے بنی ہوگی وہ، تو مٹی کی وہ مسجد سب بنی ہے. محراب جو ہے، محراب مسجد علی کے محراب ہم نے خود دیکھا ہے کہ لوگوں نے مٹی چرا چرا کر کے اتنا بڑا جو ہے سوراخ کر دیا محراب میں کھانا، محراب کی مٹی غائب کر دی. مسجد علی کے محراب کی مٹی غائب کر دی، اتنا بڑا ہال کر دیا ہے محراب میں لوگوں نے. اچھا لوگوں کو دیکھا دیکھی، دوسرے لوگ ان کو پتہ بھی نہیں لیکن وہ بھی نکال دیتے ہیں کیونکہ چرا کے جیب میں رکھ لیتے ہیں. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ درخت کٹوا دیا تھا کہ کہیں لوگ بعد میں عبادت نہ کرنے لگے. قرآن میں اس کا تذکرہ، اس درخت کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے. لوگ اس کو مبارک سمجھنے لگیں گے، اس کی پوجا نہ کرنے لگیں، اس لیے اس کی عبادت نہ کرنے لگے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس درخت کو ختم کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ خبر غلط تھی. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس آئے مکے سے عمرہ کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور تقریباً 1500 صحابہ ساتھ میں تھے. عمرہ کرنے کے لیے مدینے سے چلے تھے، حالت حرام میں سب تھے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکے میں داخلہ ان کا ہو گیا. باقی لوگ حدیبیہ میں رکے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا داخلہ مکے میں ہو گیا. ان سے کہا بھی گیا کہ آپ چاہیں تو کعبے کا طواف کر لیں. آپ ان کو موقع بھی ملا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے طواف نہیں کیا. واپس آ گئے تو ساتھیوں نے کہا کہ واہ آپ تو مزے میں رہے، ہم لوگ یہاں حدیبیہ میں ہیں، آپ کو گئے مکہ جانا ہوا آپ کا اور آپ نے جو ہے طواف کر لیا کعبے کا، آپ کو موقع مل گیا طواف کرنے کا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم نے بدگمانی سے کام لیا ہے. مجھے موقع ملا تھا، میں طواف کر سکتا تھا، لیکن چونکہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف نہیں کیا تو آپ سے پہلے میں کیسے طواف کر سکتا تھا؟ آپ کو روک دیا گیا، آپ نے طواف نہیں کیا، مجھے موقع ملا، میں آپ کے بغیر کیسے طواف کر لیتا؟ میں نے طواف نہیں کیا. کیسی سچی محبت تھی، کیسا ادب و احترام کا صحابہ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. بہرحال سلح ہوئی، کچھ گفتگو ہوئی، آپس میں سمجھوتا ہوا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. جنگ بندی کا اعلان ہوا کہ اب جنگ نہیں لڑا جائے گا آپس میں. ایک یہ بات آئی سامنے. قریش نے کہا اس سال آپ لوگ واپس چلے جائیں، ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے آپ کو. اگلے سال آپ آئیں، 3 دن کے لیے صرف آئیے گا، صرف 3 دن کی اجازت ہوگی آپ کو. کوئی ہتھیار لے کر نہیں آ سکتے آپ، سوائے تلوار کے. وہ بھی نیام کے اندر ہونا چاہیے، اور پھر نیام یہ جھولے اور تھیلا کے اندر ہونا چاہیے. آپ نے ان تمام شرائط کو قبول کیا اور اس کے بعد 3 دن آپ نے قیام کیا حدیبیہ میں. آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے. سن 7 ہجری میں جسے عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے، عمرۃ القضاء یعنی یہ عمرے سے چونکہ روک دیا گیا تھا، اس کی قضا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے. کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، آپ نے عمرہ کیا. قریش نے کہا تھا
کہ مدینے جا کے یہ جو مہاجرین مدینے گئے ہیں یہ لوگ، وہاں کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے 3 چکروں میں خوب اکڑ اکڑ کرتے چلو، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو۔ اسی لیے حکم ہے کہ جو عمرہ یا حج کرتا ہے وہ 7 چکر جب کعبے میں لگاتا ہے تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرتا ہے، یعنی تھوڑا اکڑ کر کے چلنا ہے۔ ایسے تو اللہ نے حکم دیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، دیکھو زمین پر اترا کرنا چلو، لیکن یہیں پر اللہ حکم دے رہا کہ اکڑ کر کے چلو، 3 چکروں میں اکڑ کر کے چلنا ہے۔ اب یہاں پر کمزوری نہیں دکھانا ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ یہاں اکڑ کر تھوڑا چلو، تو پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر کے چلا جاتا، تھوڑا جلدی چلا جاتا ہے۔ کفار قریش پہاڑی پر چلے گئے تھے، انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، آپ نے عمرہ کیا، 3 دن آپ نے قیام کیا مکہ المکرمہ میں، شرائط صلح کی جو شرائط تھی اس کی پابندی کی آپ نے، اور 3 دن کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس جانے لگے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی حضرت امامہ رضی اللہ عنہ، وہ مکے میں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے چچا چچا کہہ کر کے آئی پیچھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو ان کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہوگی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کہہ رہی ہیں۔ بہت مشہور بات ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن، لیکن وہ بیٹی خود حضور کو چچا کہہ رہی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ساتھ میں دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ حضرت صوبیہ کا دونوں نے دودھ پیا تھا بچپن میں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اس لیے دونوں رضائی بھائی ہو گئے تھے۔ اس رشتے سے وہ چچا چچا کہہ رہی تھی۔ جب وہ آئی، وہی معاشرہ ہے جہاں لڑکی کے پیدائش کو آج سمجھا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ وہ جگہ حرم کے باہر وہ جگہ موجود ہے جہاں لڑکی کو زندہ کھڑا کرتے تھے۔ دارالتوحید ہوٹل ہے، اس کے پیچھے ایک پل ہے، اسی کے سائڈ میں جگہ پوری گھیر دی گئی ہے جہاں لڑکیوں کو زندہ کھڑا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلوب پر محنت کی، عورتوں کا مقام بتایا، ماں کے فضائل بتائے، بیوی کے فضائل بتائے، بیٹی کے فضائل بتائے۔ وہی لڑکی جس کی پرورش نہ کرنے کے لیے لوگ زندہ کام دیا کرتے تھے، آج اپنی بیٹی نہیں دوسری کی بیٹی ہیں۔ حضرت امامہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول امامہ کو ہمیں دے دیجیے، ہم ہمارے یہاں رہیں گی، ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے، کیونکہ میری چچا کی بیٹی ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے دیجیے، میں اپنے گھر میں رکھوں گا، میں اپنے گھر میں رکھوں گا۔ میرے بھی چچا زاد بہن ہے، چچا کی بیٹی ہے، ساتھ ساتھ اس کی خالہ میری بیوی بھی ہے۔ ایک رسول ہمارے پاس ہے، ان کی خالہ میری گھر والی کی خالہ ہے، اس لیے مجھے دیجیے میرے گھر میں رہے۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا اللہ کے رسول حضرت حمزہ ہمارے اسلامی بھائی تھے، میری بھی بھتیجی ہوئی، مجھے دیجیے میں رکھوں گا۔ دوسرے کی بچی کو گھر میں رکھنے کے لیے، پرورش کرنے کے لیے، دیکھ بھال کے لیے 3 صحابی اپنی اپنی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ رہے ہیں، اپنا رشتہ بتا رہے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا جعفر رضی اللہ عنہ کے حق میں۔
الخالۃ مثل الام، خالہ ماں جیسی ہوتی ہے. جن کی مائیں نہیں ہیں وہ خالہ سے جا کے ملیں، ان کی ماں یاد آئے گی، خالہ کی خدمت کرے ہو. تو چونکہ بچی کی خالہ کی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی گھر والی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ، ان کی بہن تھی سلمہ بنت عمیس جو حضرت حمزہ کی بیوی تھی. تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے غزوہ موتا میں، جنگ کے موتا میں آپ شہید ہوئے. اب بیوہ ہو گئی حضرت اسماء بنت عمیس. یہ اسلامی نظام دیکھیے آپ کہ کوئی صحابی آپ کو اس میں نہیں ملے گی کہ صحابی شہید ہو گئے ہوں اور پھر ادھر تنہا بیوگی کی حالت میں زندگی گزاری ہو، ایسا نہیں ملے گا. حضرت اسماء بنت عمیس بیوہ ہوئی، عدت پوری، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا. بیٹے پیدا، محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ انتقال ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا. تو کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو طرح سے نہیں گزارتی تھی. ہمارے یہاں ماحول ہے راشن بانٹتے ہیں لوگ، راشن، شوہر بانٹیے، شوہر بانٹیے، راشن بانٹتے ہیں لوگ. بیوہ ہے نہیں لگا راشن بٹے گا. پیٹ کی بھوک کا انتظام کرتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ دو بھوک ہے، دو بھوک ہے انسان کے ساتھ، نفس کی بھوک بھی ہے، پیٹ کی بھوک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو راشن بانٹنے کی ترغیب نہیں دی، گھر بسانے کی ترغیب دی. گھر بساؤ، پیٹ بھی اس کا بھرے گا اور گناہ سے بھی وہ بچے گی. ہمارے یہاں راشن بانٹا جاتا ہے، بہت دکھو کے لوگ بانٹتے ہیں بیوہ ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف تنہا ہونے کی وجہ سے وہ ایک کٹی پتنگ کی طرح ہوتی ہے. ہر آدمی لوٹنا چاہتا ہے اس کو، کہ جس طرح کٹی پتنگ کو لوٹنا چاہتا ہے، ہر مرد اس کو لوٹنا چاہتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں عیب سمجھا جاتا ہے، بیوہ سے کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا. اسلامی معاشرہ یہ نہیں ہے، اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کے حق میں فیصلہ کیا، اور حضرت اسماء جو کہ خالہ تھی حضرت امامہ کی. اب دو صحابی اور تھے، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ. تو ان کے دل رکھنے کے لیے آپ نے فرمایا، ایسے موقع پر دل رکھنے کے لیے حضرت علی سے فرمایا انت منی وانا منکا، تم میرے ہو علی، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں. حضرت جعفر نے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، جعفر تم سیرت صورت میں میرے مشابہ ہو. حضرت زید بن حارثہ نے فرمایا انت اخونا و مولانا، زید تم میرے بھائی میرے مولا ہو. بخاری شریف کی روایت ہے. یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے. عمرۃ القضاء ہوا، اور اسی سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صرف، مکے سے تقریباً 12 کلومیٹر دور ایک جگہ جسے مقام صرف کہا جاتا ہے، مسجد عائشہ جہاں سے عمرے کا احرام لوگ باندھتے ہیں، اس سے آگے جا کے ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر حالت احرام میں آپ نے نکاح کیا تھا حضرت میمونہ سے. نکاح ان کا اسی مقام پہ ہوا، اور بہت سالوں کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی اسی جگہ ہوا. تنہا ان کی قبر ہے. جب آدمی مکے سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ آتا ہے تو کنارے تنے تنہا ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ قبر نظر آتی ہے. 4 دیواری کے اندر تنے تنہا مسافرت کی حالت میں، سفر کی حالت میں ان کا نکاح بھی ہوا، ان کا انتقال بھی ہوا. سنہ ہجری میں مکہ فتح ہوا. فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین، غزوہ حنین میں جو مال غنیمت ملا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک مقام ہے مکے سے تقریباً 20-25 کلومیٹر دور پہ ہے، اس کا نام ہے جعرانہ. جعرانہ میں آپ نے
مال غنیمت کو تقسیم کیا. مکہ فتح ہوا تھا، بہت سے نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے. ان کا دل رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ دیا. مال غنیمت جب تقسیم ہوئی تو ان کو زیادہ اللہ کے رسول نے دیا. حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹوں امیر معاویہ اور یزید، دونوں کو، ایک تو یزید حضرت ابو سفیان کے بیٹے بھی ہیں اور یزید حضرت معاویہ کے بیٹے، جن کی جنگ حضرت حسین سے ہوئی. تو حضرت امیر معاویہ کے بیٹے کے نام یزید ہے اور بھائی کا نام بھی یزید ہے. زیادہ دیا ان کا دل رکھنے کے لیے. نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تعلیف قلب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر ان کو زیادہ مال غنیمت تقسیم کیا. انصار کو، مدینے کے انصار جن کی ہر جگہ قربانی زیادہ تھی، ان کو حصہ کم ملا. مکہ فتح ہو چکا تھا سنہ ہجری میں. فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کی مال کی تقسیم جب ہو رہی تو انصار کو حصہ کم مل رہا، مکے والوں کو حصہ زیادہ مل رہا، مدینے والوں کو حصہ کم مل رہا. تو مدینے والوں کو لگا کہ اب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم کو چھوڑ کر مکہ میں رہیں گے، ان کا ہوتا نہیں. یہ چیز پیدا ہوئی کہ زیادہ چاہ رہے، ان کو زیادہ بانٹ رہے، زیادہ دے رہے ہیں، اس کا مطلب اب آپ مکے میں رہ جائیں گے، ہم لوگ ساتھ اب جائیں گے نہیں مدینہ واپس. آپس میں چینی گولیاں شروع ہوئی. انصار کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے سب اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد تقریر کیا. آپ نے فصیح و بلیغ تقریر، جسے معجزانہ خطاب کہا جاتا ہے. آپ نے تقریر کے انصار کے سامنے آپ نے فرمایا، کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. کیا تم غریب نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں دولت مند بنایا. کیا تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. انصار نے ایک زبان میں مجھے کہا، سارا احسان اللہ اور اس کے رسول کا. سب نے اعتراف کیا کہ سارا احسان، جو بھی دولت ہمیں ملی ہے، سارا احسان اللہ اور اس کے رسول کا ہے. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا انصار سے کہ تم بھی تو کچھ کہو. انصار نے کہا کہ ہم کیا کہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم کہو کہ اللہ کے رسول، سارے لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تھا، ہم نے آپ کو سچا کہا تھا. لوگوں نے آپ کو اپنے وطن سے نکال دیا تھا، ہم نے آپ کو پناہ دی تھی. لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا. اے انصار کہو تمہیں کہنے کا یہ حق ہے. اتنا سننا تھا کہ چہرے تر ہو گئے رو رو کر کے، داڑیاں تر ہو گئی. پھر آپ نے فرمایا انصار، یہ جو میں نے حصہ بانٹا ہے ان کے دل رکھنے کے لیے میں نے ان کو زیادہ دیا. کیا تم نہیں چاہتے کہ یہ لوگ اپنے گھروں کو جائیں تو اونٹ اور بکریاں لے کے واپس جائیں، اور جب تم واپس جاؤ تو اپنے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ. یہ جو جائیں گے لے کر کے، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ گے. انصار راضی ہو گئے، خوش ہو گئے. جیرانہ سے بھی عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، حدود احرام کے باہر ہے. بہت سے لوگ چونکہ مکہ کے قریب ہے، 20-25 کلومیٹر کے اندر ہے جیرانہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ وہاں سے کیا. مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد آپ نے جیرانہ سے عمرے کا احرام باندھ کر آپ نے عمرہ کیا. یہ تیسرا عمرہ تھا آپ کا، جیرانہ سے آپ نے باندھا. اس لیے بہت سارے لوگ آج بھی جاتے ہیں جیرانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے ہوئے جیرانہ سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں. اور چوتھا عمرہ آپ نے حج کے ساتھ کیا. سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا اور اس کے اگلے سال اپنی وفات سے 3 مہینہ پہلے سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے. یہی ایک حج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. حج سے پہلے آپ نے عمرہ کیا. حج سے پہلے آپ نے عمرہ کیا اور آپ نے جو حج کیا تھا وہ حج قران کیا تھا.
حج کی بھی کئی قسمیں، 3 قسمیں حج کی: حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ حج قران کہتے ہیں عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، ایک ساتھ نیت کی جاتی ہے، یعنی آدمی عمرہ کر لیتا ہے، احرام نہیں کھولتا، پھر وہ اسی احرام میں رہتا ہے، محرم رہتا ہے، پھر حج کرتا ہے اسی احرام میں۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ ان الاحناف سب سے افضل حج یہی ہے، حج قران۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا تھا، حج قران کیا تھا۔ آپ نے حج عمرہ دونوں کے احرام ایک ساتھ باندھا تھا۔ حج کی ایک قسم ہے حج تمتع، یعنی آدمی پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے، مکہ جا کر عمرہ سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر حج کا احرام باندھتا ہے، تو اس کو موقع مل جاتا ہے عمرہ اور حج کے درمیان کی حالت احرام میں بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں، خوشبو نہیں لگانا ہے اور سرہ و کپڑا نہیں پہننا ہے، احرام کی چادر اوڑھ کر رہنا ہی بہت مشکل کام ہے، احرام باندھ کے چلنا ہی بہت مشکل کام ہے، پیر کٹ جاتا ہے، لگاؤ سے پیر کٹ جاتا ہے، چلتا ہے احرام کی حالت میں جب رہتا ہے آدمی، چہرہ بھی ڈھک سکتے آپ سونے میں، بہت ساری پابندیاں ہیں۔ تو حج تمتع جو ہوتا ہے اس میں اس احرام میں آدمی عمرہ کرتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہو جاتا ہے، سب عمرہ کرتا ہے، عمرہ فارغ ہو گیا، اس کے بعد حج کے دنوں میں پھر وہ حج کا احرام باندھتا ہے، تو بیچ میں اس کو فائدہ، بیچ کے دنوں سے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے، تمتع بولتے ہیں فائدہ اٹھانے کو، اس لیے اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آئندہ میں حج کروں گا تو حج تمتع کروں گا۔ ابھی تو ہم نے حج قران کر لیا، لیکن آسانی حج تمتع میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ ہمیشہ آسان چیز کو آپ پسند کرتے تھے، اور حج کی ایک قسم حج افراد، جس میں عمرہ نہیں ہوتا، صرف حج ہوتا ہے، یعنی آدمی صرف احرام پہن کر جاتا ہے، حج کرتا ہے۔ تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی عمرے کا الگ سفر کرے، حج کا الگ سفر کرے، لیکن ابھی چونکہ سب ممکن نہیں ہے، تو اس طریقے سے یہ حج کی 3 قسمیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک حج کیا تھا سن 10 ہجری میں، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور حج سے پہلے آپ نے عمرہ کیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 4تھا عمرہ تھا۔ اب آپ کہیں کہ حج تو ذی الحجہ میں ہوتا ہے، اور آپ نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے عمرہ جو ہے ذی القعدہ کے مہینے میں کیا ہے، تو آخری حج کے موقع پر عمرہ جو کیا تو ذی الحجہ میں آپ نے کیا، چونکہ آپ نے احرام ذی القعدہ میں باندھا تھا، نیت آپ نے عمرے کی ذی القعدہ میں کی تھی، افعال آپ نے ذی الحجہ میں کیے تھے، اس لیے 4 عمرے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں، ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا، اسی مہینے میں آپ نے 4 عمرے کیے تھے، جس میں سے پہلا عمرہ جو ناقص ہو گیا تھا، آدھے راستے سے واپس کر دیا گیا تھا، اس کی قضا پھر اگلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہ تفصیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور عمرے کی موقع ملے گا انشاءاللہ اپنے وقت پر، تو حجۃ الوداع جو آپ نے ایک حج کیا تھا اس کو بھی، کیونکہ بہت بڑا واقعہ ہے وہ، پھر بھی انشاءاللہ بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا